بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین اور ناظرین، آج ہم جو ہمارے معمول کے اسباق ہیں ان سے ہٹ کے انشاءاللہ مہینے میں ایک دفعہ جو حالات حاضرہ کے حوالے سے اہم ترین بات ہمیں محسوس ہوتی ہے اس کے اوپر گفتگو کیا کریں گے۔ تو آج آپ کے سامنے میں ایک ٹاپک پہ گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے دو بڑے مایہ ناز اور معزز جرنلسٹ صحافی جاوید چودھری صاحب اور حسن نثار صاحب، جن کی تحریروں کو میں خود بہت پسند کرتا ہوں اور بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتا ہوں، ان کی ایک تحریر سے میری بڑی دل شکنی ہوئی اور مجھے بڑا دکھ لگا کہ اتنا گہرا مطالعہ رکھنے والے شخص بھی اس بات کو نہیں پہنچ پاتے جو قرآن اور شریعت اور دین ہمیں بتانا چاہتا ہے، اتنا مطالعہ ہونے کے باوجود۔ ظاہر ہے ان کا عمومی حالات کے لحاظ سے جنرل مطالعہ ہے تو دینی معلومات بھی ان کی عام آدمی سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں ان دو اچھے اور بڑے مایہ ناز افراد کی تحریروں سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ یہودی پہلے بھی کہتے ہوں گے، آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلمان خود صدیوں سے ہمارے لیے دعائیں کرتے آ رہے ہیں۔ مسلمان پڑھتے ہیں کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم یہودی ہیں، اس لیے کہ یہودی وہ ہوتا ہے جو نسلاً یہودی ہو، مذہباً عقیدتاً اگر کوئی بعد میں یہودی بننا چاہتا ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی صرف وہ ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور آل ابراہیم ہم ہیں، اس لیے ہمارے لیے صدیوں سے مسلمان دعا کرتے آ رہے ہیں، ہمیں نہ ختم کیا جا سکتا ہے، ہمیں نہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ مجھے محسوس ہوئی کہ ہمارے ان دو ذمہ دار افراد کی بھی یہی سوچ ہے کہ چونکہ مسلمان دعا کرتے ہیں، ان کو دعا کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے، ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے، یا وہ ختم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ایک الگ گفتگو ہے، الگ ایک بحث ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ان دوستوں کی، ان بزرگوں کی یہ رائے ٹھیک ہے، یہ سوچ ٹھیک ہے، یا یہ واقعتاً ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں آل کا جو لفظ ہے اس سے مراد اتباع، متبعین، فالوورز یہ ہے، اور جو اس کے اتباع نہیں ہیں، جو اس کے متبعین نہیں ہیں، جو اس کی اطاعت نہیں کر رہے، قرآن اور حدیث نے ان کے آل ہونے کی، اہل ہونے کی، ذریت ہونے کی نفی کی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اس دنیا کا رہبر اور رہنما بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لا ینال عہد الظالمین، جنہوں نے ظلم کیا اور تیرے متبع نہ رہے ان کو یہ بات شامل نہیں ہے، وہ تیری ذریت میں شامل نہیں ہے، ان کو مقام نہیں ملے گا۔ بالکل یہ پہلے بارے میں آتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں ہی آتا ہے، جہاں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے اور ہمیں سمجھایا، اسی میں ہی تذکرہ آتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، وہ ذریت نہیں ہے بھائی۔ تیری ذریت جو تیرے دعوت پہ، تیرے نظریے پہ، تیرے عقیدے پہ، تیری سوچ پہ قائم رہے گی، وہ امام ہے دنیا کے، میں انہیں امام رکھوں گا جب تک وہ رہے۔ جب وہ اس کو چھوڑ دیں گے پھر وہ ذریت کے اس مقام سے گر جائیں گے۔ بالکل یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذریت بے شک نسل در نسل ہوگی، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے جو انعامات کا، جو اس کی عظمت کا، جو دنیا کے اندر ان کے برتر ہونے کا ذکر کیا تھا، وہ اس وقت تک تھا جب تک وہ اس کے نظریے کے متبع ہیں، جب تک وہ اس کے عقیدے کے پرچار کر ہیں۔ جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ پھر شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے دعاؤں کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے نظریوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا جو آل ہوتی ہے، جو اس کا متبع بن گیا وہ اس کی آل بن گئی، وہ اس کی آل میں شامل ہے۔ جو شخص جس کا متبع ہو گیا، خواہ وہ دینی حوالے سے، خواہ وہ شر کے حوالے سے، وہ اس کی اولاد ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اے موسیٰ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، نجات دی، اور آل فرعون کیا کرتے تھے؟ تمہارے مردوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، یہ عذاب تمہیں دیتے تھے۔ یہاں اللہ پاک نے آل فرعون کا ذکر کیا، یہاں آل فرعون سے مراد
اس کی نسل کے گھر کے لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ جو پورا ایک لاؤ لشکر تھا، پوری ایک پارٹی تھی، پوری ایک سرمایہ دارانہ لوگوں کی ایک پارٹی تھی جو اپنے خلاف کسی بھی تحریک کو جو ہے وہ قوت سے ختم کر دیتے تھے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جو چند لوگ اٹھے تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا، ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں آل فرعون سے مراد خاص نسل فرعون نہیں ہے، بلکہ پوری حکومت تھی، اس کے سارے مشیر تھے، اس کے سارے وزراء تھے، اس کا سارا لشکر تھا، اس سب کو آل فرعون کہا گیا۔ شر کے اندر بھی ایک آدمی اگر کسی کی اتباع کرتا ہے تو وہ اس کی آل ہے، خیر کے اندر بھی کوئی آدمی کسی نبی کی اتباع کرتا ہے تو وہ اس کی آل ہے۔ اس لیے قرآن ایک حدیث آتی ہے، عرصہ پہلے اس کو پڑھا تھا میں نے، کل تقی نقی فہو آلی، جو متقی پرہیزگار ہے وہ میری آل ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جہاں اس لفظ میں آپ کے گھر کے افراد شامل ہیں، آپ کی بیٹے اولاد شامل ہیں، آپ کی بیویاں شامل ہیں، اسی طرح آپ کے سارے متبع شامل ہوتے ہیں، آج تک کے لوگوں میں اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اتباع کر رہے ہیں وہ شامل ہیں دعا کے اندر۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے بات ذکر کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ بہت بڑا طوفان آیا اس زمین کے اوپر، آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام نے پکارا کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نہ وہ تیرے نظریے کا حامل نہیں رہا، وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ اب اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، غیر صالح عمل ہے، اور وہ شرار لوگوں میں شامل ہو گیا، وہ تیرے اہل ہی نہیں ہے۔ اہل بیت یہ پہلا درجہ ہے، اس کے بعد جو آگے سلسلہ چلتا ہے، خواہ وہ نسلاً ہو خواہ وہ عقیدتاً ہو، وہ آل کا درجہ چلتا ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ اہل کا ہے۔ تو اللہ فرماتی یہ نہیں ہے تیرا اہل، اس لیے کہ اس کا عمل چینج ہو گیا ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں علم نہیں آتا اس کے بارے میں مجھ سے سوال تک نہیں کرنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے اوپر توبہ کی اور معافی مانگی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جو آل ہے، نبی کا جو اہل ہے، صرف وہ ہے جو اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی دعوت کو لے کے چل رہا ہے۔ جو اس سے نکل گیا وہ ہر چیز سے نکل گیا۔ تو یہ ساری زندگی انہوں نے، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو انہوں نے جو ہے آرے سے چیرا اور پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں دی، اور اب بھی اپنے آپ کو آل ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ آل ابراہیم نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت سے اس کے بارے میں احادیث آتی ہیں، بہت سی اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ جس سے بالکل تعین ہوتا ہے کہ آل سے کیا مراد ہے۔ تو اگر کوئی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں اور مسلمان دعا کرتے ہیں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ آل ابراہیم یہودی ہیں نسل در نسل، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل اللہ نے انہیں فضیلت بخشی تھی اس وقت تک جب تک وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، ان کے نظریے پر اور ان کی سوچ پر قائم رہے۔ آج بھی جو لوگ ان کے نظریے پر قائم ہیں ان کے لیے امت مسلمہ کی دعائیں ہیں، اور اس وقت مسلمان آل ابراہیم ہے، اس وقت مسلمان آل ابراہیم ہے، نسل یہودی آل ابراہیم نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ اس لیے اب آل ابراہیم سے مراد مسلمان ہے۔ جب اب ہم دعا کرتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہے تو اس سے مراد مسلمان ہی ہوتے ہیں دنیا کے، بالکل اس سے مراد نسل یہودی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کے الفاظ کا سرسری مطالعہ بھی کیا جائے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے اگر کبھی میری بات ان تک پہنچے، ان کے ساتھ میں اختلاف کی جرات اور ہمت نہیں رکھ سکتا، بہت جو ہے ہم چھوٹی سطح کے آدمی ہیں، لیکن بات اگر وہ غلط لگے، اگر کہہ دی جائے اور ان تک پہنچے تو اگر ہو سکے تو قرآن کریم کا اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کر کے بات کو سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔